جی السلام علیکم عبید عرض کر آزادی کی جنگ ہو، آزادی کی بات ہو، آپ غلامی میں ہو۔ آزادی انسان کا بنیادی حق ہے۔ غلامی میں انسان کو اللہ تعالیٰ خود بھی نہیں لیتا ہے جس نے انسان کو بنایا ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ بھی انسان کو چوائس دیتا ہے، اختیار دیتا ہے اور سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اس کے بعد چوائس ہوتی ہے انسان کے پاس کہ وہ جس راستے پہ بھی چلے اس کے وہ نتائج بھگت لے یا لے لے یا اس کو مل جائے۔ انڈیا جو ہے نا، یہ کبھی بھی جنگجو نہیں رہا۔ بڑی یہ کوئی جنگجو قوم یا بڑی اعلیٰ قوم یا اعلیٰ ظرف قوم یا شعوری سطح پہ بلند قوم یہ کبھی بھی ہے ہی نہیں، یا نہ کبھی یہ رہی ہے۔ آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اس کی ایک مین وجہ ان کی قوم پرستی آپس میں، نیچ قوم اعلیٰ قوم، ان کی مذہبی رسومات، ان کی تربیت، ان کے اندر جو خمیر ہے وہ بڑا گھٹیا سا ہے۔ عام طور پہ ان کا کام جو ہے وہ گانا بجانا، یہ گانا بجانا کریں بھجن، یہ گانے بہت اچھے گاتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں چھوٹی، وہ ان کا کام ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پر منافق ہے۔ تو ظاہر ہے اداکاری میں یہ چیز بڑی آپ کو کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ ایسا کام یا ایسی بات کریں بہترین طریقے سے جو آپ نہیں ہیں۔ کام تو یہی ہے نا اداکاری کا، آپ اس کو فنکاری کہہ لیں، آرٹ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن آپ نے لوگوں کے سامنے وہ بن کے پیش ہونا ہے یا ظاہر کرنا ہے جو آپ ہیں نہیں۔ اس میں جو یہ ہندو قوم ہے نا، جو ماشاءاللہ ہمارا ہمسایہ ہے، یہ لاجواب ہے۔ کسی بھی ملک میں جنگی حالات میں بھی، یعنی کہ جنگ لگی ہو نا، تو اس میں بھی یہ اصول ہے کہ آپ نے آبادی پر، بچوں پر، سیولز پر، سیولین پر حملہ نہیں کرنا۔ بڑی دکھ کی بات ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو، آرمی کی سطح پہ، فوج کی سطح پہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ دیکھیں آرمی جو بھرتی ہوتے ہیں نا، اصولی طور پر ان کا کام دفاع کرنا ہوتا ہے، لڑنا ہوتا ہے۔ اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یا آپ غازی ہو جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے نا، مطلب یہ آپ نے جنگی تیاریاں کرنی ہے۔ اب جنگی تیاری میں کیا ہوگا؟ آپ مریں گے یا ماریں گے، فَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ۔ آپ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں اور مارنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جب آرمی میں بھیجتے، والدین بھیجتے ہیں بچے کو، بڑے کو، یا جو جاتا ہے، تو اس میں مطلب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی شہادت ہو سکتی ہے۔ فورس ہے نا، کام ہے اس کا۔ بلوچستان میں کل واقعہ ہوا ہے، صوب میں انہوں نے 9، 11 یا 13 بندے نکالے ہیں، سیولین، شناختی کارڈ دیکھا، ان کو مار دیا۔ اچھا، بڑا جگرا چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے اتنا نیچ کام کرنے کے لیے۔ یہ کون سی انہوں نے آپریشن بام شروع کیا، ابھی وہ چڑھتا ہوا سورج، نکلتا ہوا سورج، یہ کون سی جنگ ہے آزادی کی؟ یا کتنے کو وہ مطلب گھٹیا لوگ ہیں، آپ کمینے کہہ لیں، گھٹیا کہہ لیں، نیچ کہہ لیں، یا بالکل وہ غربت کے ستائے ہوئے لوگ کہہ لیں، جو ہائی جیک ہو جاتے ہیں دشمنوں کے ہاتھوں۔
مفاد پرستوں کے ہاتھ۔ 2-3 دن پہلے انہوں نے اعلان بھی کیا ہے آپریشن بام کا۔ یہ پہلے کوئٹہ سے یا جو بھی بسیں چلتی تھی نا، 2 4 5 کا قافلہ چلا، اس کے ساتھ پھر کچھ محافظ بھی چلتے آتے تھے۔ تو یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ حکومت کو بہرحال ریاست کو اپنا کام بہتر انداز میں کرنا چاہیے، نہ یہ پہلا واقعہ ہے نہ یہ آخری واقعہ ہے، لیکن یہ بہت ہی دلگیر، غمگین، اس پر الفاظ نہیں کہے جا سکتے۔ انڈیا جو ہے وہ اس واقعے کو دیکھیں، اس واقعے کی مذمت اصولی طور پہ کتنا بھی گھٹیا دشمن ہو وہ بھی کرے گا کہ بس کو کھڑا کیا ہے، سواری بس ہے، عام سیولین اس میں سوار ہے۔ وہ 2 لڑکے ایسے ہیں، جابر اور عثمان، جو اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس پہ آپ بندہ کیا الفاظ کہیں؟ ناکامی ہے یہ ریاست کی اپنی جگہ، حکومت کی اپنی جگہ، فورسز کی اپنی جگہ، لیکن جنہوں نے یہ کام کیا ان کا گول کیا ہے؟ آپ غلط راستے سے کبھی بھی صحیح منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ راستہ غلط اختیار کر لیں نا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ صحیح منزل پہ پہنچیں۔ ایک نمازی پرہیزگار بندہ مجھے ملا، نمازیں پڑھتا تھا، مطلب سارا کچھ وہ کر، لیکن اس سے پہلے اس نے کچھ کام ایسے کیے تھے، کام اس طرح کہ وہ قانون کی گرفت میں بھی نہیں آیا، یعنی کہ اس نے کوئی ترازو میں تول میں کوئی تھوڑی تھوڑی ہیرا پھیری کر کے، مطلب ایک ٹرالی ہے مونجی کی، گندم کی، اس میں 10 من زیادہ تول لیا، کچھ ایسے مسئلے کر لیے، تو وہ کچھ امیر ہو گئے، بہت زیادہ نہیں، مطلب کچھ امیر ہو گئے، ٹریکٹر لے لیا، ٹرالی لے لی، کچھ بزنس کر لیا۔ تو وہ کہتا ہے مجھے، کہتا ہے یار عبید وہ ہم نے یہ اب سارے کام، اچھا اس کو پتا تھا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے غلط، تو وہ کام میں نے چھوڑ دیے، توبہ کر دی، تو اب میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ تو میں نے اس کو ایک بات کی، میں یار وہ جڑے تو پیسے لوکاں دے کھدے تول چ گھاٹا واਧਾ کیتا، میں وہ دی تو توبہ کر دی، میں تو وہ لوکاں دا واپس کیتا۔ تو اس نے آگے سے مجھے کہا، کہتا یار تیرا تے نا دماغ خراب ہے۔ میں یار پھر انجی توبہ تے نہیں ہو سکتی کہ جدوں وہ جڑا آگے کھاتا گیا ہی نہیں واپس۔ یہ مائنڈ سیٹ، آپ کئی دفعہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں غلط طریقے سے، لیکن جب منزل حاصل کر لیتے ہیں تو وہاں جا کے آپ کہتے ہیں کہ جی میں اب بہت اچھا بن گیا، میں اب کسی کا حق نہیں کھاتا ہوں۔ تو جو میں نے، کیونکہ حق آپ اس لیے نہیں کھاتے ہیں کہ جو آپ نے کھایا ہوا ہوتا نا حق، وہ آپ سمجھ لیتے ہیں کسی درجے میں کہ اب یہ بہت ہے، تو اس کو میں کھا لوں۔ آزادی کی جنگ اس طرح کیسے لڑی جا سکتی ہے؟ آپ نے لڑنا ہے، آپ فورسز سے لڑیں، آپ جنگ کریں۔ تو انڈیا ادھر بیٹھ کے اس کی حمایت کر رہا ہے کہ یہ جنگ آزادی ہے، لفظ آکوپائیڈ بلوچستان استعمال کر رہا ہے۔ ایون دین پاکستان نے جو پہلگام واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے ڈینائی کیا تھا، اس کی مذمت کی، ان تک تو اب نہیں پہنچ سکتی ہے آواز، لیکن یہ ان کے لیے بھی جو یہ کر رہے ہیں وہ کبھی بھی اپنی زندگی سکون سے، طمانینت سے یا کامیابی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے۔ جی السلام علیکم۔